یسوع مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ شکائنا بائبل منسٹریز کی جانب سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ شکائنا بائبل چرچ میں ہم ایک سالانہ ٹاپک رکھتے ہیں، اور پھر ہر 3 ماہ کا سب ٹاپک، پھر ہر ماہ کا سب ٹاپک، اور پھر ہر ہفتے کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ اس سال کا ٹاپک تھا دی ایئر آف چینج، تبدیلی کا سال، اور ہر مہینے کے پہلے اتوار میں ایک خاتون کریکٹر ہوتی ہے جس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ آج جو خاتون ہمارے سامنے ہے وہ ہے حنا، اور کون سی تبدیلی؟ وہ ہے کہ اس کے روحانی سفر میں تبدیلی، چینج ان دا اسپرچل جرنی آف حنا۔ حنا کا مطلب ہے گریس یا فیور، یعنی خدا کا فضل یا اس کا احسان، اور اس کے خاوند کا نام تھا الکانا، جس کا مطلب ہے گاڈ باٹ، یعنی خدا کا خریدا ہوا۔ حنا کا روحانی سفر بانجھ پن سے شروع ہوتا ہے، وہ بانجھ عورت تھی، بیرننس سے شروع ہو کر وہ کس طرح سفر طے کرتی ہوئی بلیسنگ تک جاتے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے حنا کو برکت بخشی تھی اور اسے ایک بیٹا دیا تھا جو اس نے واپس خدا کو لوٹایا۔ بیرننس سے بلیسنگ تک کیسے پہنچی، اس میں اور سٹیجز بھی تھیں، ہم ان کو دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم روحانی سفر کے کس مقام پر ہیں۔ حنا کی کہانی ہمیں پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی پہلی 18 آیات میں ملتی ہے۔ حنا اور اس کا شوہر الکانا افرایم کے کوستانی ملک میں راماتیم کے ستوم میں رہتے تھے، اور حنا کی ایک سوتن بھی تھی۔ الکانا کی 2 بیویاں تھیں، ایک فننا اور ایک حنا۔ فننا جو ہے وہ صاحب اولاد تھی، لیکن حنا بے اولاد تھی۔ فننا کے بیٹے بیٹیاں تھے اور حنا کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اسے خوب چڑھاتی اور اڑاتی تھی، اور اس بات پر حنا بہت اداس ہوا کرتی تھی۔ بہت سالوں تک وہ سہتی رہی، اور ہر سال ایسا ہوتا تھا کہ الکانا اپنے خاندان کو لے کر اپنے ملک سے سیلا میں جاتا، اور وہاں پر وہ ہیکل میں جا کر خدا کے حضور پیش ہوتا، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اور بیویوں کو حصہ دیا کرتا تھا۔ لیکن وہ ساروں کو تو حصہ دیتا تھا، پر حنا کا حصہ ہمیشہ ڈبل ہوتا تھا، باقیوں سے دونا، کیونکہ وہ حنا کو بہت چاہتا تھا۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے حنا کی دعا کو سنا، کیونکہ حنا بانجھ پن سے نکل کر برکت حاصل کرنے تک پہنچی۔ اور ایک سال ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں تھے تو ایلی کاہن ہیکل کی چوکھٹ پر کرسی پر بیٹھا تھا، اور حنا نے اپنا دل خداوند کے سامنے انڈیلا، اور اس نے بڑے بوجھ کے ساتھ دعا کی۔ اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو ایلی نے یہ سمجھا کہ وہ نشہ میں ہے۔ اس نے کہا تو نشہ کو اتار۔ اس نے کہا اے میرے مالک، تو اپنی بندی کو خبیث عورت نہ جان، میں تو اپنی مصیبت اور دکھوں کے باعث خدا کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بوجھ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور گئی، اور جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹتا ہے۔ 16ویں صدی میں ایک شخص تھا جس کا نام جان ناکس تھا۔ اس کو بھی خدا نے بوجھ دیا کہ وہ ایمانداروں کے لیے دعا کرے، اور اس وقت بلڈی میری کا راج تھا، اور وہ حقیقی کلیسیا کے ممبرز کو بہت ستاتی تھی، اور اس نام سے ستاتی تھی کہ وہ اس ساری جگہ کو، سارے انگلینڈ کو وہ رومن کیتھلک بنانا چاہتی تھی۔ وہ ان کی ایذا رسائی کرواتی، ان کو آگ میں جلواتی، اور ان کے ساتھ تشدد کرواتی تھی۔ تمام پروٹسٹنٹس کو بہت تکلیف میں رکھتی، اسی لیے اسے بلڈی میری کہا گیا۔ بلڈی میری انگلینڈ کی پہلی
ملکہ تھی، کوئین تھی، اور وہ 1553 میں اس نے تخت سنبھالا تھا۔ ان حالات میں خدا نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام جان ناکس تھا، اور وہ بڑے بوجھ کے ساتھ ایمانداروں کے لیے دعا کرتا رہا۔ ایک دن ایڈنبرا میں ایک گرجا گھر میں وہ باہر گارڈن میں دعا کر رہا تھا، اور اس نے کہا، خداوند مجھے، تو جو عظیم خدا ہے، مجھے اسکاٹ لینڈ دے دے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اتنے بوجھ کے ساتھ دعا کرتا رہا کہ اس نے مرنا قبول کیا اس کی بجائے کہ لوگ ہلاکت کی طرف جائیں۔ یہ بوجھ خدا نے جان ناکس کو دیا تھا روحوں کے لیے۔ پہلا سیموئیل میں ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا وہ حنا کا تھا، وہ بھی بڑے بوجھ کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوئی تھی، لیکن یہ بوجھ روحوں کے لیے نہیں تھا، یہ اولاد کے لیے تھا۔ So she traveled from barrenness to burden to brokenness to blessing۔ یہ اس کا روحانی سفر تھا، بانجھپن سے دباؤ میں، پریشر میں، اور اس کے بعد شکستہ دل ہو کر خدا کے سامنے پیش ہوئی، اور خدا نے اس کی سنی اور اسے برکت دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ حنا جو ہے وہ بانجھ تھی۔ اس کی بانجھپن کی کیا وجہ تھی، وہ کیوں بیرن تھی، اس کی خاوند میں اس میں کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس کے تو فننا سے اور بھی اولاد تھی۔ ہم پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں، اس کے 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حنا تھا اور دوسری کا فننا، اور فننا کے اولاد ہوئی پر حنا بے اولاد تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ الکانہ میں کوئی پرابلم نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے آپس کے تعلقات خراب تھے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا پہلا سیموئیل پہلا باب 5ویں آیت میں کہ وہ حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا کیونکہ وہ اسے چاہتا تھا، اور اس کی صحت کا بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، وہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں تھی، وہ جوان تھی، پھر بھی حنا بانجھ تھی۔ یہ کیوں بانجھ تھی، اس کی کیا وجہ تھی، یہ ہم پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 5ویں اور 6 آیت میں دیکھتے ہیں۔ لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی صوت اسے کوڑانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ ایک اسپرچل جرنی میں سے گزرے، اس کا رخ بدلے، اس کا روحانی سفر تبدیل ہو، اور وہ مبارک عورتوں میں شامل ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کلیسیا بھی بانجھ ہے، سب کچھ ہے، کوئی پرابلم نہیں کہ نیو برتھس کیوں نہیں ہو رہی، پریچنگ ہے، ٹیچنگ ہے، سنگنگ ہے، ورشپ ہے، لیکن پھر بھی وہ کشش نہیں ہے کہ لوگ کھنچے ہوئے آئیں، وہ کنونسنگ پاور نہیں ہے۔ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے، اس کشش کی ضرورت ہے، اس بوجھ کی ضرورت ہے کہ روحیں، کہ لوگ خود کلیسیا میں آئیں۔ خدا اس جگہ نیو بورن بچے نہیں بھیجتا جہاں کا ماحول بہت سرد ہو، انوائرمنٹ میں سردی ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کلیسیا بانجھ ہے۔ اس بات کو ہم افسوس کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ آج کا چرچ بانجھ ہے، کیونکہ وہ سرد پڑ گیا ہے، گرم جوشی نہیں ہے جیسے ابتدائی کلیسیا میں تھی، وہاں نیو برتھس ہوتی تھیں، لیکن آج کی کلیسیا اینڈ ٹائم کلیسیا سرد پڑ گئی ہے، اس لیے نئے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ خدا ایسے ماحول میں نئے بچوں کو نہیں بھیجتا جہاں وہ گمراہ ہو جائیں۔ ہم متی 23 باب اس کی 15 آیت میں دیکھتے ہیں، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ کلیسیا بانجھ ہے، خدا ایسے ماحول میں نئے بچے نہیں بھیج سکتا جہاں گناہ ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کلیسیا میں بہت غلطیاں، بہت خطائیں ہیں۔ افسیوں 4 باب 30 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ آج کی کلیسیا
پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہے۔ اور خدا ایسے ماحول میں بھی بچے نہیں بھیجتا جہاں وہ انوانٹیڈ ہوں، جہاں انہیں قبول نہ کیا جائے، جہاں ان کے لیے ریجیکشن ہو۔ یہ ساری باتیں تو ہم نے کلیسیا کے حوالے سے دیکھی، لیکن حنا پر اگر واپس جائیں تو حنا بانجھ تھی کیونکہ خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کے روحانی سفر کا رخ تبدیل ہو اور وہ اس روحانی سفر میں سے گزرے، اور اس نے خدا کی مرضی کو قبول کیا اور جانا، اور اسی طرح یہ آگے بڑھی۔ پہلی بات حنا واز بیرن۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں شی واز برڈنڈ۔ اس کو اس وجہ سے بہت دباؤ تھا، بہت پریشر تھا، وہ دباؤ کے تلے تھی۔ یہ وہ خاندان تھا جس میں بہت سی مشکلات تھیں کہ فننا تو اولاد والی تھی لیکن حنا بے اولاد تھی، اور وہ اسے چڑھاتی تھی اور اس کو تنگ کرتی تھی، چھیڑتی تھی، پہلا سیموئیل پہلا باب 6 میں، اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے ہر طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ حنا کو فننا پر غصہ آتا تھا، وہ فننا سے ناراض بھی تھی اور شاید خدا سے بھی، لیکن ان ساری باتوں سے وہ بہت دلگیر ہوئی، وہ بہت پریشان ہوتی تھی، وہ بہت بوجھ تلے رہتی تھی، اور یہ بوجھ ضروری ہے کہ ہم بوجھ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے حضور جھکیں۔ ابتدائی کلیسیا بھی بوجھ کے ساتھ روحوں کے لیے بوجھ رکھتی تھی اور بوجھ کے ساتھ دعا کرتے تھے اور مل کر دعا کرتے تھے، اور خداوند کی سنتا تھا۔ رومیو 9 باب پہلی 3 آیات میں پولس رسول لکھتے ہیں، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ اس قدر وہ اپنے بھائیوں کے لیے بوجھ رکھتا تھا کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی منظور ہے کہ میں خود مسیح سے محروم ہو جاؤں۔ رومیو 10 باب پہلی آیت میں لکھتا ہے، اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ آج کلیسیا کا بوجھ کہاں ہے؟ حنا جیسا بوجھ رکھیں، حنا جیسے آنسو بہائیں۔ خدا نے اس کی سنی، اسے اولاد دی۔ آج ہمیں روحانی اولاد کی ضرورت ہے، روحانی نئے بچوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ بوجھ کہاں ہے، وہ آنسو کہاں ہیں؟ آج ان کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ہی زندگی پر غور کریں کہ آخری بار آپ نے کب کسی کھوئے ہوئے کے لیے دعا کی، یا روزہ رکھا، یا گھٹنوں کے بل ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ حنا کے روحانی سفر میں بانجھ پن کی وجہ سے ایک بوجھ تھا، ایک بوجھ آیا، اور وہ بوجھ میں اتنا زیادہ ہو گیا، وہ برڈن اتنا زیادہ ہو گیا کہ حنا واز بروکن، وہ ٹوٹ گئی، وہ شکستہ دل ہو گئی۔ جب اس پر بوجھ آیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ شکستہ دل ہوئی۔ پہلا سیموئیل پہلا باب 9 سے 16 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح شکستہ دل ہوئی۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ وہ دلگیر ہوئی، وہ ٹوٹ گئی، اس کا دل شکستہ ہوا اور وہ زار زار رونے لگی۔ اور 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کمپلینٹ بھی کی، شی واز ٹربلڈ، شی واز ان گریف۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ اس پر فکروں کا اور دکھوں کا ہجوم تھا۔ کیا ہم روحوں کے لیے فکر رکھتے ہیں؟ خدا نے ہمیں اس لیے اس دھرتی پر رکھا ہے، کلیسیا میں رکھا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں۔ جو چیز ہمیں مل چکی ہے، جو یسوع میں مل چکا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں۔ حنا she desperately wanted a child۔ وہ اس قدر اس پر بوجھ تھا اور وہ شدت سے ایک اولاد نرینہ کو چاہتی تھی، فرزند نرینہ کو، کہ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے فرزند نرینہ عطا فرمائے تو میں خداوند تجھے واپس دے دوں گی۔ وہ اس پوائنٹ پر آ چکی تھی جہاں انسان کہتا ہے میری بس ہو گئی ہے، اور جب ہم اس مقام پہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے،
आई एम हेल्पलेस, तो यही वो वक्त है जब खुदा हमें संभालता है। अगर हम ये कहें हम अपनी ताकत से ये कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से, हम अपने रुपए पैसे से, तो खुदा बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। हन्ना उस पॉइंट पे, उस मुकाम पे पहुंच चुकी थी कि वो कहती थी कि मैं अब अपनी ताकत से कुछ करने के लायक नहीं है, खुदावंद तू ही हमें संभाल। और ऐसा ही होता है जब हम अपनी जंग खुदा को दे देते हैं तो खुदा उसे संभाल लेता है। जब हम ये कहते हैं कि ये जंग मेरी नहीं बल्कि तेरी है, तो खुदावंद संभालता है उस जंग को। और जब खुदावंद की जंग होती है तो फतह भी खुदावंद की होती है। हमने भी हन्ना की मानद करना है, हमने खुदा की बातों पर एतमाद रखना है, वैसा ही सफ़र करना है। जैसे हन्ना खुदा के हुज़ूर टूटे दिल के साथ पेश हुई तो खुदा ने उसे बरकत बख्शी। आज ज़रूरी है कि हर ईमानदार शिकस्ता दिल होकर खुदावंद के हुज़ूर पेश हो। और याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का यही मिशन था जो उन्होंने यसाया 61 बाब में फरमाया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे मसा किया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं और शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। जो शख्स शिकस्ता दिल होता है उसी को खुदा तसल्ली देता है। जब तक हम टूटते नहीं, जब तक हम ब्रोकन नहीं होते, खुदा हमें तसल्ली नहीं देता। अगर हम फ़ख्र के साथ, गरूर के साथ, अपनी ताकत को समझते हुए खुदा के पास जाते हैं तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। बल्कि जब हम टूटे दिल के साथ, शिकस्ता दिल के साथ उसके हुजूर पेश होते हैं, जैसे हन्ना हुई, ज़ार ज़ार रोई क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था। ज़ार ज़ार रोते हुए वो खुदा उनके हुजूर पहुंची और खुदा ने उसे बरकत दी। और आखिरी स्टेज जिस पे वो पहुंची, शी वॉज ब्लेस्ड। ये पहला सैमुएल पहला बाब 17 से 23 आयत में है। 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम उसका हन्ना का ईमान देखते हैं। उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना हुआ, क्योंकि एली ने उसे कह दिया था तू जा और तेरी दुआ सुनी गई और खुदा तुझे तेरी दुआ का ज़रूर जवाब देगा। और हम देखते हैं जब भी खुदा ने बाइबल में उन औरतों के रहम खोले जिनके बंद थे, तो बड़े बड़े करैक्टर्स, बड़े बड़े किरदार पैदा हुए, जैसे इसहाक, यूसुफ, समसून, सैमुएल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज अगर कलीसिया बांझपन में है तो खुदा नए करैक्टर्स को लाना चाहता है, बड़े बड़े किरदार पैदा करना चाहता है, लेकिन उस बोझ की ज़रूरत है। हमें शिकस्ता दिल होने की ज़रूरत है। एक शख्स एडवर्ड किम्बल ने 17 साल डीएल मूडी को अपनी गवाही सुनाई। वो क्या जानता था कि एक गुफ्तगू के वसीले से लाखों लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। वी नेवर नो कि खुदा हमारे लिए क्या करने को है। आप कभी भी मौका हाथ से ना जाने दें कि आप अपनी गवाही किसी को सुनाएं। कौन जाने आपकी एक गवाही से कितने हज़ारों लाखों लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। हम 4-5 चीज़ें देखेंगे जो हम हन्ना के बारे में नहीं जानते। पहली बात कि वो बड़ी परेशानी में रही, बड़ी दुख में रही, लेकिन उसे पता था कि उसने कब बोलना है और कब खामोश रहना है। वो जब फनन्ना उसे चढ़ाती थी तो वो खामोश रही, कई साल तक खामोश रही, लेकिन फिर जब खुदा के हुजूर पेश हुई तो बड़ी हलीमी के साथ उसने अपने आप को लौंडी भी कहा। फिर हम देखते हैं दूसरी बात कि एली ने एक बार नहीं बल्कि कई बार हन्ना के लिए दुआ की, सिर्फ एक ही बार नहीं। और ये कहानी सैमुएल की पैदाइश पे ख़त्म नहीं होती, ना इस जगह ख़त्म होती है कि सैमुएल को हैकल में छोड़ा गया, बल्कि इससे भी आगे चलती है। और साल ब साल जब अल्काना और हन्ना जाते थे तो एली उनके लिए दुआ करता था। ये हम पहला सैमुएल 2 बाब 20 आयत में देखते हैं। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इवज़ में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे,
پھر وہ اپنے گھر گئے، اور ایلی کی اس دعا کا بھی جواب آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل کے بعد حنا کے 5 اور بچے پیدا ہوئے، 5 اور بچے۔ یہ پہلا سیموئیل 2:21 میں ہے۔ اور خداوند نے حنا پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ لڑکا سیموئیل خداوند کے حضور بڑھتا رہا۔ یعنی کہ حنا کے 6 بچے ہوئے۔ وہ جو بانجھ تھی اس نے 6 بچوں کو جنم دیا۔ پہلا بہت بڑا نبی تھا سیموئیل، اور وہ اس نے اپنا پلوٹا خدا کو دے دیا، اور جب آپ اپنے بچے خدا کو دے دیتے ہیں، خدا آپ کو اور بچے دیتا ہے، یا تو جسمانی یا روحانی۔ روحانی بچوں سے بھی آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ حنا جو ہے وہ بائبل میں چوتھی خاتون ہے جو بانجھ تھی۔ اس سے پہلے سارا اور ربکا اور راحیل تھی، لیکن حنا وہ واحد ہے جس نے شروع ہی سے خدا پر ایمان رکھا اور شک نہیں کیا۔ جب سارا کو یہ بتایا گیا کہ اس کے اولاد ہوگی تو سارا ہنسی تھی۔ جب ربکا کو پتہ چلا اس کے پیٹ میں بچے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور راحیل نے ساری ذمہ داری اپنے خاوند پر ڈال دی۔ لیکن حنا وہ عورت تھی جس نے خوشی سے خدا کی اس بات کو قبول کیا، ایمان کے ساتھ قبول کیا اور برکت حاصل کی۔ اور 5ویں بات اس کے حوالے سے کہ اس نے جو دعا کی تھی وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم پہلا سیموئیل 2:10 دیکھیں، اس کا آخری حصہ تو لکھا ہے، وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ داؤد کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی آگے چل کے یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ حنا نے برکت حاصل کی کیونکہ اس کا روحانی سفر تبدیل ہو گیا، اور اس نے سفر شروع بھی کیا۔ وہ بانجھ پن میں ہی نہیں بیٹھی رہی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سفر کرے گی، اور وہ بانجھ پن سے نکل کر دباؤ میں آئی، اور وہاں سے وہ شکستہ دل ہوئی، اور خدا نے اسے برکت دی۔ میرے عزیزو، خدا نے آپ کو برکت دی ہے تاکہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں۔ آج اگر ہم شکستہ دل ہو کر بوجھ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ روحوں کے لیے خدا کے حضور جھکتے ہیں تو ہم اب خدا چرچ کے رحم کو بھی کھولے گا، اس کے وomb کو کھولے گا، اور ہم نیو بورن بچوں کی آوازیں سنیں گے۔ حنا کا روحانی سفر تبدیل ہو گیا، اس کا رخ مڑ گیا اور اسے برکت ملی۔ آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اگر غلط سمت میں ہیں تو آج ہی اپنی سمت کو چیک کریں، دیکھیں کہ کس ڈائریکشن میں خدا آپ کو لے کر جانے چاہتا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ کیا آپ روحانی طور پر بانجھ ہیں؟ اپنی زندگی پہ ہر شخص غور کرے، کیا آپ روحانی طور پر بانجھ ہیں اور آپ اسی بانجھ پن میں رکے ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی سفر شروع کیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بانجھ پن میں ہی رہیں؟ اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آپ کی زندگی پھلدار ہے، تو آپ مبارک ہیں، آپ اس میں بڑھتے جائیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر بانجھ ہیں، آپ نے کوئی روحانی اولاد پیدا نہیں کی، آپ روحانی طور پر آگے نہیں بڑھے، تو پھر وہ بوجھ رکھیں، اس کے لیے بوجھ رکھیں، اور شکستہ دلی کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوں، رو رو کر اس کے حضور جھکیں، دعا کریں، آپ کو رزلٹ ملے گا۔ خدا آپ کو برکت دے گا، اور وہ برکت چاہے گا وہ آپ کو باعث برکت بنائے گا، تاکہ جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے آپ دوسروں میں پہنچانے والے ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے روحانی سفر کو مبارک